ہم انسانوں کی نیچر ہے کہ ہمیں یقین صرف ان چیزوں پر آتا ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یا پھر ہماری سوچ ہمیں جتنا سمجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن اس دنیا میں کئی ایسی حقیقتیں موجود ہیں جو ہمارے سامنے رہتے ہوئے بھی ہمیں نظر نہیں آتی، اور اگر سمجھ آ بھی جائے تو ہماری سوچ اس کو ایکسیپٹ کرنے کی قابلیت نہیں رکھتی۔ جب ہم اپنی آنکھوں سے کچھ اور دیکھتے ہیں اور ہماری سوچ ہمیں کچھ اور دکھانے کی کوشش کرتی ہے، تو اسی کے بیچ میں ایک نئی چیز پیدا ہو جاتی ہے جس کو ہم مسٹری کہتے ہیں۔ ایسی ہی ایک مسٹری انڈونیشیا کے جاوا آئی لینڈ پر اس پہاڑ کے اندر موجود ہے۔ آپ کو ہمارے چینل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ دور سے دیکھنے پر یہ کسی بھی نارمل پہاڑ کی طرح دکھتا ہے، لیکن اس کے ٹاپ پر جا کر جو کچھ دیکھنے کو ملتا ہے وہ کسی بھی طرح سے نارمل نہیں ہے۔ گنک پادن کے نام سے پہچانے جانے والے اس پہاڑ پر ہزاروں کی تعداد میں ریکٹینگل شیپ کے پتھر یہاں پر بکھرے پڑے ہیں۔ یہ پتھر کسی بھی اینگل سے نیچرل فارمیشن نہیں لگتے، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہیں کسی خاص شیپ میں کاٹا گیا ہے۔ اب کیونکہ جاوا آئی لینڈ خود ایک والکینک آئی لینڈ ہے، اسی وجہ سے ریسرچرز کا ماننا تھا کوئی والکینک راک پڑا تھا جس کو اس شیپ میں لایا گیا ہے۔ لیکن پتھروں کے سیمپلز لینے کے بعد یہ معلوم پڑا کہ یہ پتھر یہاں کے ہیں ہی نہیں، اور اس بات کا یہ مطلب تھا کہ قریب 50,000 ان پتھروں کے بلاکس کو کہیں اور سے یہاں لایا گیا ہے، کہیں اور انہیں کاٹا گیا تھا اور پھر ایک ایک کر کے اس پہاڑ پر لایا گیا ہے۔ پہاڑ کی ٹاپ لیئر پر یہ پتھر رینڈملی بکھرے پڑے ہیں، لیکن کچھ سپاٹس پر یہ پتھر ایک دوسرے کے اوپر ترتیب سے رکھے ہوئے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ ان کے بیچ میں سیمنٹ جیسے مکسچر کو ڈالا گیا تھا۔ وہ جو کوئی لوگ بھی تھے، لیکن ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس پہاڑ کے اوپر کوئی ٹیرس یا کوئی کنسٹرکشن کرنا چاہتے تھے۔ ریسرچرز اس معاملے کو جتنا زیادہ انویسٹیگیٹ کر رہے تھے وہ اتنا ہی زیادہ سرپرائز بھی ہو رہے تھے۔ ٹاپ پر موجود ان پتھروں کے بیچ موجود گارے کی جب ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کی گئی تو معلوم پڑا کہ یہ 2500 سال پرانا ہے، لیکن جب ایکسکیویشن کی گئی تو 20 فیٹ کی گہرائی پر، تو ریسرچرز کو یہاں پر 7500 سال پرانے گارے کے سیمپلز بھی ملے۔ ٹاپ پر 2500 اور 20 فیٹ کی گہرائی پر 7500 سال پرانے سیمپلز ملنے کا مطلب یہ تھا کہ یہاں کوئی اینشنٹ سویلائزیشن بستی تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ کسی بڑے سٹرکچر کو کمپلیٹ کر رہی تھی۔ کچھ آرکیولوجسٹ کا کہنا تھا کہ اس سے نیچے کھدائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہیومن کی ہسٹری 7500 سال پرانی ہی ہے، تو اس سے نیچے ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن لوکل جیولوجسٹ ابھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں تھے۔ انہوں نے اس پہاڑ پر کور ڈرلنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ کور ڈرلنگ میں ایک ہولو پائپ کو زمین میں ڈرل کیا جاتا ہے، اور جب اس کو باہر نکالا جاتا ہے تو زمین کے اندر جو بھی سیمپلز ہوتے ہیں وہ ایک کور شیپ میں باہر آ جاتے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر کور ڈرلنگ سے جو سیمپلز نکل کر باہر آئے ان پر یقین لانا واقعی بہت مشکل تھا، خاص طور پر آرکیولوجسٹ کے لیے۔ پہلی 2 لیئرز کے سیمپل یعنی کہ 20 فیٹ کے گہرائی کے سیمپل تو 3000 سے لے کر 7500 سال پرانے تھے، لیکن 50,000 فیٹ سے بھی گارے کے کچھ سیمپلز نکل کر سامنے آئے جو 11,600 سال پرانے تھے۔ یہ سال تھا 9600 BC کا، اور تب ارتھ پر آخری آئس ایج چل رہی تھی۔ معاملہ تب مزید گمبھیر ہو گیا جب 100 فیٹ پر کور ڈرلنگ کے سیمپلز نکل کر سامنے آئے۔ وہ 24,000 سال پرانے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب آخری آئس ایج اپنے پیک پر چل رہی تھی۔
उस दौर में इंसान की किसी अननोन सिविलाइजेशन ने पहाड़ के इतना नीचे कोई कंस्ट्रक्शन की थी जिसके सबूत सबके सामने थे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर थी क्योंकि ये इंसानों की हिस्ट्री को हमेशा हमेशा के लिए बदलने जा रही थी। रिकॉर्डेड हिस्ट्री में यानी कि हिस्ट्री की बुक में हमें ये मालूम पड़ता है कि इंसान की सिविलाइजेशन 7500 साल पहले डेवलप हुई थी। लिहाजा आर्कियोलॉजिकल कम्युनिटी का मानना था ऐसा मुमकिन ही नहीं हो सकता कि ये काम इंसानों ने किया हो, क्योंकि इतना पहले इंसान इस काबिल ही नहीं थे। दूसरी तरफ लोकल जियोलॉजिस्ट ने अपनी रिसर्च जारी रखी। उन्होंने पहाड़ पर जीपीआर और साइज्मिक टोमोग्राफी जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से स्कैन करने का फैसला किया। इस स्कैन में रेडियो सिग्नल्स ज़मीन के अंदर भेजे जाते हैं। ये सिग्नल्स जब मास से टकराते हैं तो इनकी स्पीड कम हो जाती है और जब ये सिग्नल्स हॉलो स्पेस में ट्रैवल करते हैं तो इनकी स्पीड बढ़ जाती है। इन सिग्नल्स से ये पता लगाया जाता है कि ज़मीन के अंदर हॉलो स्पेसेस हैं या नहीं, और अगर हैं तो उनकी शेप कैसी है। स्कैन के रिजल्ट में पहाड़ी के अंदर का जो रिजल्ट सामने आया वो रिसर्चर्स अपने कैरियर में पहली बार देख रहे थे। पहाड़ के अंदर जगह जगह हॉलो स्पेसेस नोट की गईं। 3 बड़े बड़े स्क्वायर चैम्बर्स जो अलग अलग लेवल के हिसाब से बने हुए थे। ये तीनों चैम्बर्स एक टनल नुमा पाथवे के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड थे, जबकि सबसे ऊपर वाला टनल पहाड़ के टॉप से कनेक्टेड था। इन तीनों चैम्बर का साइज भी एक दूसरे से मुख्तलिफ था। सबसे ऊपर वाला चैम्बर छोटा, उसके बाद वाला बड़ा और तीसरा चैम्बर सबसे बड़ा और 100 फीट की गहराई पर बनाया गया था। इस नई डिस्कवरी ने सबको हैरत ज़दा छोड़ दिया। हर कोई सिर्फ एक सवाल का जवाब तलाश कर रहा था कि 24,000 साल पहले जब इंसान सिर्फ हंटर्स हुआ करते थे तब उन्होंने ये काम कैसे किया। याद रहे कि ये बात आयरन एज, ब्रॉन्ज और स्टोन एज से भी काफ़ी पुरानी है। इस मिस्ट्री की असल कहानी क्या है, ये राज आज भी गुनन पादन के अंदर दबा हुआ है, लेकिन इस बात के काफ़ी चांसेस हैं कि ये जो दिखने में पहाड़ लग रहा है ये असल में नेचुरल नहीं बल्कि स्टोन ब्लॉक्स को एक दूसरे के ऊपर रख कर बनाया गया था, जो शायद अपनी असली हालत में कुछ इस तरह दिखता था। उम्मीद है कि आप हमारी ये वीडियो भी भरपूर लाइक और शेयर करेंगे।